ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ پروگرام گلدستہ رسول میں آج ہم بات کریں گے اسلام کے اولین شہیدوں کے بارے میں، یعنی حضرت یاسر اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی، ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے حالات۔ جی زبیر، بتائیے گا تاریخ میں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کا کیا تعارف ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یاسر بن عامر انسی قبیلہ انس سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ قبیلہ یمن کا تھا۔ حضرت یاسر کے بارے میں تواریخ کے اندر جوانی کے حالات و واقعات بہت کم ملتے ہیں، مگر ان کے 4 بھائی تھے حضرت یاسر کے۔ ان کا ایک بھائی گم ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت یاسر اپنے 2 بھائی مالک اور حارث کو لے کر مکہ گئے۔ جب بھائی کو تلاش کرنے لگے تو بھائی نہ ملا اور دونوں بھائی واپس آ گئے، مگر حضرت یاسر نے وہاں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہاں رہے تو مکہ کے اندر قبیلوں میں بٹی ہوئی حکومتیں تھیں، وہاں پہ کوئی انسان آزاد نہیں رہ سکتا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک بنی مخزوم، جو بڑا قبیلہ تھا مکہ کا، اس کے ایک فرد ابو حذیفہ کے ساتھ پیمان باندھا اور وہاں رہنے لگے۔ اور ابو حذیفہ نے حضرت یاسر کی شادی حضرت سمیہ سے کر دی۔ حضرت سمیہ کے بطن سے جناب ہمارے یاسر کی ولادت ہوئی۔ جیسے ہی ان کی ولادت ہوئی تو ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ ٹھیک جی، حضرت بتائیے گا کہ اسلام میں ان کا کیا کردار ملتا ہے؟ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ جو ہیں وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، تو ان کی جو ابتدا ہے اسلام کے ساتھ وہ کیسے ہوئی؟ حضرت ہمارے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ اسلام کے پہلے 10 مسلمانوں میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو رسول اللہ کے بلند مرتبہ صحاب تھے اور جنہوں نے دار ارقم کے اندر اسلام قبول کیا۔ اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں خفیہ طور پر اسلام بالکل کا جو ہے یہ ایک طرح کی رسول اللہ کی جو ہے وہ اکیڈمی تھی اس وقت، کہ جہاں پہ جو ہے وہ مسلمان، مکہ کے اندر یہ گھر تھا، تو وہاں پہ دار ارقم کے اندر مسلمان جو ہے وہ اپنی تبلیغات کرتے تھے رسول اللہ، تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ نے جو ہے 5 بعثت کے اندر اسلام قبول کیا۔ ٹھیک جی زبیر، بتائیے گا کہ ان کی زندگی کے جو اور حالات ہیں وہ تاریخ میں کس طرح سے بیان ہوئے ہیں؟ تاریخ کے اندر ان کی زندگی کے حالات اسلام لانے کے بعد بہت ہی مشکلوں کے اندر گزرے ہیں، کہ انہوں نے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کلمہ حق بلند کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو رسول کریم نے لوگوں کو کہا، جو اولین مسلمان تھے انہیں کہا کہ آپ خفیہ رکھیں اسلام کو، مگر یہ ایسے مسلمان تھے کہ انہوں نے کلمہ حق کو بلند کر دیا۔ اور ابو جہل جو تھا، وہ ابو حذیفہ کا جو سمیہ کا مالک تھا، حضرت سمیہ جس سے آزاد ہوئی تھی، اس کا بھتیجا تھا ابو جہل اسی آڑ کے اندر کہ یہ تو میرے چچا کی کنیز تھی، ٹھیک، تو یہ مسلمانوں کی باتیں کر رہی ہے، اسلام کی بات کر رہی ہے، کسی نئے مذہب کی، تو اس ابو جہل نے ان پہ ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے اپنے ساتھ ملا کے، اور مشرکین کو تو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھائے، جس کی نتیجے میں ان کو اتنے زیادہ بہت کٹھن حالات کا سامنا بہت زیادہ ان کو کٹھن حالات دیکھنے پڑے۔ جی اگر آپ بتائیے گا کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نے جو اسلام کی لیے کام کیے ہیں، اسلام کو جو ہے وہ اپنی زندگی وقف کی ہے، اور یہ کہنا بجانا ہوگا کہ انہوں نے تب اسلام قبول کیا ہے جب اسلام قبول کرنے پر بہت کڑی سزائیں دی جاتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں ڈائی جا رہی تھیں، اور اس وقت حضرت یاسر اور حضرت سمیہ نے علی اعلان اسلام قبول کیا اور اپنے ایمان کا سر عام اعلان کیا۔ اور ابو جہل نے ان کو، یہ پہلے شہید ہیں اسلام کے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ۔ سب سے پہلے اگر کوئی مرد شہید ہوا تو حضرت یاسر ہے، اور سب سے پہلے اگر کوئی عورت اسلام کے لیے شہید ہوا تو حضرت سمیہ ہے۔ تو یہ کہنا بے جان ہوگا کہ انہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے جو ہے وہ بالکل وہ اپنا سب سے پہلے پیش کیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بہت بلند مرتبہ فیملی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت ہمارے یاسر جو ہیں، ان کا بہت بلند مرتبہ مقام ہے، ان کے الگ سے ڈسکشن انشاءاللہ ہوگی، ان کی بات ہوگی۔ ہمارے یاسر کے جو والد صاحب ہیں، ان کو حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو اور ہمارے یاسر کو، ان تینوں کو ابو جہل نے باندھ دیا، اور باندھ کے جو ہے ان سے وہ کہتا تھا کہ اسلام کی گستاخی کرو، اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرو، رسول اللہ کے بارے میں بولو۔ وہ نہیں کرتے تھے تو وہ اتنا عاجز آ گیا کہ اس نے ایک بت ہاتھ میں پکڑا اور اس نے کہا کہ اس کے بارے میں کہہ دو کہ یہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو ان کی توحید اتنی خالص تن تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم کچھ بھی نہیں ہو، یہ جھوٹا ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ عشق اور ان کا اللہ کے ساتھ بالکل توحید کے ساتھ محبت کا یہ لیول تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر تھوک دیا، اس بت کے اوپر، اور بت کے اوپر تھوکنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ جناب یاسر جو ہے، ان کی بیگم جو ہے حضرت سمیہ، ان کو ابو جہل نے برہنہ کر دیا
उनके ऊपर वो जुल्म किया, उनको शहीद कर दिया नेज़ा मार कर। ये बातें सारी अगर देखी जाए तो सुनने में थोड़ी आसान लगती हैं, जी। लेकिन अगर हम पे भी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो बड़ा मुश्किल दुराया होता है कि हम जो है वो किधर जाएं। कि आज के अगर हालात देखें कि इस्लाम जो है वो किस जगह पर है, लेकिन आज भी अगर हमें कोई हक की बात करनी पड़े तो हम पीछे हट जाते। तो ये कैसा किरदार था उनका? बिल्कुल, ये वो उनका किरदार हमारे लिए मशाल राह है। असल इस्लाम की जो है वो बका के लिए उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं। और हज़रत सुमैया को शहीद कर दिया और 4 ऊँट मंगवाया अबू जहल ने। और हज़रत यासिर को एक बाजू एक के साथ बांधा, एक के साथ बांधा, एक टांग एक के साथ, एक के साथ, तो उनको मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ा दिया। और उनकी इतनी पुरसोज हालात में शहादत हो गई। और हमारे यासिर उनके जवान बेटे उनको स्टोन के साथ बांधा और वो देख रहे थे। उन्होंने उस वक़्त उनके मर्ज़ी के मुताबिक कलिमात कह दिए, उन्होंने उनको छोड़ दिया। और वो बाद में इतने गमगीन हुए, उन्होंने खुद को एक पिलर के साथ बांध लिया। और फिर रसूलुल्लाह खुद आए, उन्होंने आगे कहा कि हमारे दीन की इसमें इजाज़त है कि तुम जो है वो कोई कलमा ज़ुबान पे लाकर, कलमा ज़ुबान पे लाकर अपनी ज़ुबान जान छुड़वा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप काम कर गए हैं उनकी कोई बराबरी नहीं है। क्या मायार है। तो ये हज़रत यासर और आले यासर के बारे में इस्लाम में बहुत फ़ज़ाइल जो है वो रिवायत हुए हैं, मरवी हैं। और बहुत मर्तबे वाला ये ख़ानदान है। आले यासिर जो है उनके ऊपर हमारे करोड़ों दरूद सलाम है। उनकी बदौलत, उनकी ज़िंदगी की जो मसाइब हैं, उनके ज़रिए से हमारे तक इस्लाम पहुँचा है। जी ज़ुबैर, आप बताइएगा कि अभी हमने अदर से सुना है कि उन्होंने हज़रत हमारे यासर ने अपने वालिदैन को जुल्म व सितम में जो है वो देखा। तो ये बड़ा एक कठिन जो है वो वाक़या है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि फिर भी वो हज़रत हमारे यासर इस्लाम पर कायम रहे और उनकी वालिदैन को जो है वो उनके सामने शहीद कर दिया गया। तो ऐसा लम्हा कैसे देखा जा सकता है और उन्होंने किस कदर रसूलुल्लाह से इश्क किया कि उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी? रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले यासिर के बारे में फ़रमाया कि ये इस्लाम के अव्वलीन मुसलमान हैं। अल्लाह के दीन के बका के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं। उनके बाद उनके बेटे जो हज़रत अम्मार के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया इनके गोश्त पोस्ट, इनके खून के अंदर इस्लाम रचा बसा हुआ है। तो इनकी बहुत फजीलतें हैं। रवायात के अंदर, तवारीख़ के अंदर, तमाम मकातब फ़िक्र के अंदर इस मुसलमानों ने सब इसमें दर्ज किया है। आपने सुना हज़रत हमारे हज़रत यासर और हज़रत सुमैया की ज़िंदगी के हालात। उनकी ज़िंदगी अगर हम पढ़ कर देखें तो नाज़रीन हमारे सामने ये आता है कि आज इस्लाम किस दुराहे पर है। अगर हम गौर करें तो इस्लाम को ऐसी शख्सियात ने अपना लहू पिलाया है जो इस दुनिया की अफजल तरीन शख्सियात हैं। अगर आज हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम में सिर्फ़ आपको एक रस्म नज़र आएगी, रज़म नज़र नहीं आता। हम रस्मी मुसलमान तो रह गए हैं, लेकिन रज़मी किरदार और गुफ्तार में इस्लाम से बहुत पीछे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को आले रसूल और उनके जो असहाब हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि उन्होंने किन मुश्किल हालात से इस्लाम को हम तक पहुंचाया है। और आज इस इस्लाम का ज़िम्मा हम मुसलमानों पर हैं कि इसको किरदार से मनवाएं, ना कि लोग इस्लाम से मुतनफ़र हो जाएं। अगले प्रोग्राम में गुलदस्ता रसूल में इंशाल्लाह एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।